بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آگے کی دیکھیے ہم آیتیں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 99 سے انشاءاللہ. اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ 101 آیت پر فنش ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ یہاں تک ہی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل آخری آیتیں ہیں سورت کے نہیں بلکہ اسٹوری کی. تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی سارے لوگ اپنے پاس بٹھا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اور یوسف علیہ السلام نے کہا سب سے کہ مل جل کر رہو، داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن میں رہو گے آپ سب. آیت نمبر 100. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عزت سے بٹھائے یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک کے آگے شرم کی وجہ سے اپنی گردنیں جھکا دی. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ حقیقت ہے میرے پہلے والے خواب کی، یقیناً کر دیا اللہ نے، میرے رب نے اس وقت اس کو سچا، اور بے شک اللہ نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لے آیا آپ سب کو صحرائی علاقے سے، اس کے بعد کہ غلط فہمی پیدا کر دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. بے شک میرا رب لطیف الکرم کرنے والا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے کرم کرتا ہے، اور وہی علم اور حکمت والا ہے. جی آیت نمبر 101 دیکھتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک آپ نے مجھے بادشاہت دی اور آپ نے علم دیا مجھے باتوں کی گہرائی میں جا کر نتیجہ نکالنے کا. آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کے، آپ ہی میرے ولی دنیا اور آخرت میں بھی ہیں. وفات دیجیے مجھے فرما برداری کی حالت میں، یعنی مسلمان ہی رہوں میں مرتے دم تک، اور اسی حال میں جان نکلیں، اور شامل کر دیجیے مجھے نیک لوگوں میں. سبحان اللہ. اسٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت پر جو ہے وہ فنش کیا. سبحان اللہ.
چلیے تھوڑا سا بریفنگ اس کا دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فلما دخلوا یہ تھا آخری دور، یعنی کہ بھائی گئے، نیکسٹ ایئر آئے، پھر گئے، پھر آئے. یہاں پر اب جب یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ سارے لوگ جو بھی میرے بھائی ہیں، میرے کنبے والے ہیں، سب یہاں پر آ جائیں. اور یاد رکھیں کہ وہ اکیلے نہیں آئے تھے صرف پیرنٹس کو لے کر. ان کے کنبے میں اللہ عالم روایتوں میں آتا ہے جو بھی 70-80 کے قریب جو لوگ تھے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آ گئے تھے، بھائیوں کے ساتھ اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ. سوچیے یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم یوسف علیہ السلام کے اوپر. آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ کسی غیر ملک میں کیا اپنے خاندان والوں کو، کنبے والوں کو وداؤٹ اینی ویزا، وداؤٹ اینی پاسپورٹ آپ لے جا سکتے ہیں اس طریقے سے؟ جی نہیں. پیچھے اللہ نے کہا نا میں جس پر چاہتا ہوں اس کو جو ہے وہ فضیلت دیتا ہوں اپنے بندوں میں سے. تو یوسف علیہ السلام پر اللہ کا یہ بھی بہت ایک بڑا خاص کرم رہا ہے. اب کیا ہوا چلے دیکھتے ہیں. بالکل اب آخری بالکل سین اور پھر اسٹوری ختم. پھر جب وہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، آئے سارے پیرنٹس وغیرہ سب لوگ آ گئے، ٹھیک ہے بھائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے والدین کو بٹھایا. واہ کیا شان ہوگی اس وقت. سوچے یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں سے نہیں نہیں بھائی میں بادشاہ بن گیا ہوں، تم لوگ سب وہیں نیچے بیٹھو، میں تخت پر بیٹھوں گا. اب آپ سوچیں گے والدین مینس پیرنٹس، مدر اینڈ فادر. تو یہاں پر تو ان کی مدر تو تھی نہیں، تو ان کی سوتیلی ماں جو اللہ عالم روایتوں میں آتا ہے ان کی خالہ بھی تھی، ان کو ساتھ میں جو ہے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، اونچائی پر بٹھایا. اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں وہ. ایک جملہ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. جی ہاں، جس کے اندر تمیز ادب ہوتی ہے وہ انسان بہت آگے تک جاتا ہے، جو دوسروں کو رسپیکٹ دیتا ہے. اور بے ادب بے نصیب، بہت صحیح جملہ ہے یہ. جن کے اندر ایٹیکیٹس نہیں ہوتے ہیں، ادب نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کبھی آگے تک نہیں جاتا ہے یا اس کو رسپیکٹ سماج میں نہیں ملتی ہے. اب انہوں نے اتنی جو ہے وہ ایٹیکیٹ یہاں پر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا، سب سے کہا، صرف پیرنٹس سے نہیں، سب سے کہا کہ سارے لوگ مصر میں آ جاؤ، اللہ نے چاہا تو امن میں رہو گے. سبحان اللہ. خود پر بلیو نہیں کیا، آ جاؤ سارے میرے خاندان والوں، ارے میں تو یہاں کا بادشاہ ہوں، دیکھنا کتنا شان و شوکت میں تمہیں رکھوں گا. نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایسی بڑی بڑی باتیں یوسف علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ کہا اللہ نے چاہا تو تم سب بہت پیسفل رہو گے یہاں پر. سبحان اللہ. یاد رکھیں انسان اپنے اوپر کتنی بھی طاقت قوت رکھتا ہو لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بلیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 100 میں دیکھیں. اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بھی پھر اس کے بعد عزت سے بٹھایا اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر. ایسا نہیں سائیڈ میں کرسی لگا دی، چلے بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں تو اپنے شاہی کرسی پر ہی بیٹھوں گا کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں نا. نہیں، انہوں نے اپنے ہی تخت پر، جو ان کی چیئر ہوگی بادشاہ کی جو ہوتی ہے، اس پر ہی اپنے پیرنٹس کو بٹھایا. سبحان اللہ. دیکھیے اپنے پیرنٹس کی ہمیشہ جو ہے قدر کیا کرے، ان کو رسپیکٹ دیا کرے. اور جیسے کہ دور قرآن میں شاید میں نے شیئر کیا تھا، ایک پروگرام میں انوائٹ کیا گیا تھا مجھے، الحمدللہ میں گئی تھی، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے. اینڈ پروگرام میں وہاں پہ جو رینکرز تھے، اچھے ان کے رینک آئے تھے، پرسنٹیج آئے تھے، تو انہیں گفٹ اینڈ پرائزز وغیرہ دیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، چلے میں اس چیز کو بہت نوٹ کر رہی تھی کہ ایک دو ہی اسٹوڈنٹس مجھے ایسے دکھے اس میں، اتنے کراؤڈ میں، کہ جب ان کا نام پکارا جا رہا تھا تو وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے سے آگے رکھ رہے تھے کہ آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے اسٹیج پر چلیں گے. آپ سوچیں صرف ایک یا دو اسٹوڈنٹ دکھے، باقی اسٹوڈنٹس کا حال یہ تھا کہ پیرنٹس اتنا پیچھے، ابھی اسٹیج میں اتنا پیچھے ہیں، چیئر سے اٹھے بھی نہیں، اور بچے دم 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 چڑھ کے چلے گئے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ارے بھائی خوشی ہو رہی تھی اس کو، یہ وہ ٹھیک ہے،
لیکن وہ خوشی بھی کس کام کی کہ آپ کو ایٹیکیٹ سے ہٹا دے، آپ کو ادب سے ہٹا دے۔ آپ اکیلے ہیں جائیں، آپ بھاگ کر جائیں، دوڑ کر جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ جائیں، کوئی بات نہیں، اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ اپنے آگے رکھیں، پیچھے نہیں۔ اب یہ نہ سوچیں آپ کی مطلب ہم پیرنٹس سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے، جی نہیں، میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کسی بھیڑ بھاڑ میں ہیں، آپ کسی فنکشن میں ہیں، کچھ بھی ہیں، اپنے پیرنٹس کو اپنے آگے رکھیں، انہیں فیل کر رہا ہے کہ میں آپ کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، یہ فیل کروائیں۔ حالانکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی باریکیاں کون دیکھتا ہے، میں دیکھتی ہوں الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اصل میں ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا نہیں نا کبھی ایسا کہ ہم آگے آگے جائیں اور ان کو ڈی ویلیو کریں، یہ ایک ڈی ویلیو ہی کرنا ہے۔ اب آپ چلیے، یہ تو میری تھاٹ تھی، میں نے آپ سے شیئر کری، نہ جانے اور لوگ بھی بیٹھ کر وہاں اس چیز کو نوٹس کر رہے ہوں گے، بھائی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے۔ تو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یہ ادب سکھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ دنیا کے میدان میں کتنی بھی آگے چلے جائیں، آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام ایز اے چائلڈ اتنا اچھا ایٹیکیٹ ہم کو یہاں پر ان کا رول ماڈل دیکھیں آپ کہ وہ پیرنٹس کو کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اور جب ان کے بھائیوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہ ہمارے پیرنٹس کو اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، اینڈ یہ باتیں ان کے بھائیوں کے اندر نہیں تھی، پیچھے ہم نے بہت سارے جملے ایسے دیکھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پیرنٹس سے وہ بات کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ یہ اتنا اچھا ادب دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خروا لہ سجدا، سبحان اللہ، ان کے اس نے بہترین اخلاق کو دیکھ کر ان کے سارے بھائی شرم کی وجہ سے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ گردنیں کیسے جھکائی؟ جیسے کہ سجدے میں جاتے ہیں نا تعظیمی۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی کہ مووی سیریل وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو اس میں بادشاہ کے سامنے آ کے وہ پرجا کیسے جھک کر سلام کرتی ہے اور وہ جھکتی ہے، تو وہ معنی میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ریسپیکٹیولی، باقی ایسا کچھ نہیں، عبادت کے طور پہ اور ایسا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سجدہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، تو یہ جو تھا ایک ریسپیکٹیولی جھکنا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم کی شریعت میں یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پوزیشن ہوتا ہے وہ تقریباً رکوع تک ہم جیسے جھکتے ہیں نا، اتنا جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو وہ پوزیشن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، سجدے کا ہو یا پھر رکوع کا ہو، وہ پوزیشن کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو یہاں سجدے سے مراد کی وہ جھکے تھے، اور جھکنے کا جو ان کی کیفیت تھی وہ آپ رکوع کو دیکھ لیں، آپ رکوع میں ہم جتنا جھکتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جو ایکشنز ہے یہ صرف اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ اب یہاں پر کسی کو جھک کر نہ آپ ان کے پیر پڑیں گے، نہ آپ ان کو جھک کر ایسے سلام کریں گے، یہ محمد کے امت محمدیہ کے شرط میں بالکل بھی نہیں ہے، کسی کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں تو خیر یہ غیر مسلموں سے مشابہ ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ غیر مسلموں میں دوسرے مذاہب میں پیر پڑتے ہیں، پیر چھوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آئے کچھ کہیں چل رہی تھی، ایک سوال اٹھا تھا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے پیرنٹس کا پھر جیسے ہاتھ چومتے ہیں، ایسا کچھ تو دیکھیے ہاتھ چومتے ہیں تو ہم اس میں جھکتے نہیں ہیں، اس ہاتھ کو ہمارے منہ تک لے جاتے ہیں اور ہلکا سا ہمارا چہرہ صرف وہ ہاتھ کو چومنے کے لیے جھکتا ہے، تو اتنا ٹھیک ہے کہ آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ۔ تو یہاں پر ایک دم اتنا تعظیم کے ساتھ جھکنا، دیکھیے آپ اگر حدیث آپ نے پڑھی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اور اگر ہم میں سے کوئی کھڑا ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں آتا تھا کہ نہیں آپ ایسا مت کریں، آپ کی میں آیا ہوں تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جائیں، رسپیکٹ ہے دل میں، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ، لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا صحابہ کو، تو نعوذ باللہ، پھر سوچئے ذرا کہ قبروں پر جا کر جھکنا، وہ رکوع کی حالتیں اور وہ سجدے کی حالتیں، جھک جھک کر گھنٹوں جھکے رہنا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرنا اس قبر کے سامنے، تو
سوچیں اب ذرا، یہ تعظیم کے نام پر آپ کہیں، عقیدے کے نام پر کہیں تو سب شرک میں آ جاتا ہے۔ اور ہوا کیا، جو ہی یہ ایکشن اپنے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے والد سے کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے حقیقت میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا اور آپ کو بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سوچیے، اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے بیفور 40 ایئرس دیکھا تھا، 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ رات خواب دیکھا نا اللہ تعالیٰ، صبح سچ کر کے دکھانا، صبح سچ ہو جانا چاہیے؟ جی نہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا یہ خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ اب ان کے دونوں پیرنٹس وہاں پر ہیں۔ وہ انہوں نے کہا تھا نا، میں نے چاند دیکھا، سورج دیکھا، تو اس سے مراد ان کے پیرنٹس ہیں، ہاں، ماں اور باپ، اور بہت سارے ستارے، 11 ستارے انہوں نے کہا نا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پیچھے یاد ہے خواب؟ یاد ہے کہ کون سی آیت نمبر تھی جب وہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یہ خواب بتا رہے تھے؟ تو آپ دیکھیں، آیت نمبر ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 4 میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعویل آیت نمبر 100 میں بتائی۔ سبحان اللہ۔ سوچیں، اور یہ سمجھے کہ اس کے بیچ کا 96 آیت ہوتے ہوتے 40 ایئرس گزر گئے تھے، اور یہ جو 40 ایئرس کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹوری یہاں پہ بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ خوابوں کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور شروع میں آپ کو بتایا کہ کن لوگوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ تقریباً پیچھے ہم نے کسی صورت میں پڑھا تھا نا کہ یہ جو ہے وہ یعنی زندگی کا بشرا کیا ہوتا ہے، زندگی کی خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو انسان کے کسی خواب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کر دے، یہ بھی اس کی زندگی کا بشرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اے میرے ابا جان، میں نے جو خواب دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، یقیناً میرے رب نے تو اس کو سچ کر دکھایا اس وقت پر۔ چلے اس کے بعد اب ملے ہیں 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کری، کچھ بھی نہیں، پچھلے حالات کی کوئی شکایت نہیں کی۔ سوچے، آج انسان یعنی کہ 5 سال کے بعد ہی کسی سے ملے تو بالکل اپنی اسٹوری کو شروع سے شروع کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ دیکھو ابا جان، آپ کو کیا پتہ، ان بھائیوں نے مجھے ایسا چھوڑ دیا تھا کنویں میں بازار میں بک گیا تھا، وہ عورت تھی اس نے مجھ پر ایسے ایسے ڈورے ڈالی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ کہا کہ اور در حقیقت بہت اچھا احسان کیا مجھ پر میرے رب نے جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ ارے ابا جان آپ کو کیا پتا کہ مجھے قید میں ڈال دیا گیا تھا، عورتیں مجھ پہ نعوذ باللہ ڈورے ڈال رہی تھیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ نہیں، پازیٹیو باتیں۔ جی ہاں، انسان کو آگے بڑھنا ہے، اس کا اخلاق پازیٹیو باتوں سے جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی ترقی کا راز اس کے اندر جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو بی پازیٹیو باتیں کریں کسی سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے سے ہی یعنی کہ والد صاحب اتنے دکھی تھے اور سب ان کے دکھ کو اللہ نے دور کیا، اور پیچھے یعنی کہ یہ جو خواب اللہ نے سچ کر دکھایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی پورا ایمان اور بھروسہ اور توکل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ میرے بچے کو، یہ یوسف علیہ السلام کو میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 بھائی، تو 11 ستاروں سے کیا سمجھ آیا؟ یہ 11 بھائی جو ان کو رسپیکٹیولی وہاں پر جھک کر تعظیم سے سجدہ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر پازیٹیو بات کی کہ اچھا ہوا جو اللہ نے مجھے جو ہے وہ قید خانے سے نکالا۔ کیوں اس کو لیا یوسف علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی جو پہلے کی زندگی تھی بیفور قید خانے میں جانے سے، وہ تمام دیکھیں کہ واقعی بہت خطرناک تھی، بہت ہی دکھ تکلیف بھری ہوئی الزامات کی زندگی۔ اس کو نہیں اپنے والد کے سامنے رکھا، بھول گئے تھے اس کو۔
ہمارا حال ہے ہم بری چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے اچھی چیزوں کی ناشکری کرتے رہتے. وہ شکر ادا کر رہے ہیں، احسان کیا اللہ نے مجھ پر. تو اپنی زندگی کی اچھی چیزوں کو یاد رکھیں، بری چیزوں کو بھول جائیں. یہ ادب مجھے اور آپ کو اس آیت سے سیکھنا چاہیے. اور کیا اچھا کیا میرے رب نے میرے ساتھ؟ یہ بھی اچھا کیا کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ جنگل سے نکال کر، صحرا سے نکال کر اللہ نے میرے پاس لایا آپ سبھی کو. اور یعنی کہ اس کے بیچ میں دیکھیے کہ جب کہ شیطان نے غلط فہمی ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. اوہو دیکھیے انہیں نے بہت ادب ہے. دیکھیے اس کے اندر ڈائریکٹلی بھائیوں کو بلیم کر کے اور زیادہ شرمندہ کرنے کے بجائے شیطان پر بات ڈال دی. حالانکہ بھائی تو شرمندہ ہو چکے تھے نا آلریڈی، انہیں احساس تو ہو چکا تھا نا کہ نہیں ہم نے اپنے اس پیارے سے بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا. تو یاد رکھیں کہ ایک جملہ ہمیشہ میں کہتی ہوں، لوگوں سے قدر نہ مانگے، لوگوں سے ویلیو کی توقع نہ کرے، ہوپ نہ رکھے کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا وہ انسان جس کو اس کے گھر والے، رشتہ دار اور کے آس پاس کے لوگ یا انسان اس کو ویلیو نہیں دیتے ہیں نا، ڈی ویلیو کرتے ہیں، تو اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک بہترین کہ ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے سامنے کہ اللہ نے کتنی قدر کروائی ان کے گھر والوں سے. بعد میں تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے بندے کو. اب یہاں پر انہوں نے اچھی باتیں کری اور شرمندہ نہیں کیا بھائیوں کو کہ ہاں دیکھو چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. ابھی تو پورا چانس تھا یوسف علیہ السلام کو کہ ٹون کر کے ناؤز باللہ بھائیوں کو شرم کے مارے پانی کروا دیتے وہ. لیکن بس پیچھے دیکھیے کیا کہا، نہیں جانے دو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اس طریقے سے بننے کی کوشش کرے. تھوڑا مشکل ہے پر امپاسبل نہیں ہے. یقین کریں معاف کرنے سے دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام بہت سارا بوجھ لے کر جینا نہیں چاہتے تھے اپنے کاندھوں پر اور اپنے دماغ پر. آج ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اس لیے ہماری زندگیاں بہت بوجھ والی ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفت کا ذکر کیا گیا، ان رب لطیف لما یشاء. بہت بڑھیا. بے شک میرا رب بہت لطیف و کرم کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. یہاں پر لطیف لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے، یعنی اتنا مطلب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ابھی کیا میری زندگی کے حالات کی باریکیاں بتاؤں، جبکہ میرے رب کو بہت پتہ ہے. میرا رب اتنی باریکی سے اس نے میری زندگی کو جو ہے وہ اللہ نے قریب سے دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب خبر ہے اور اس کا کرم جس پر وہ چاہتا ہے. اور یہ باریک بین آپ کہیں کہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اتنی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ ایک اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی بھی کیا کر رہی ہے اس کو خبر ہے. میرے اور آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہے وہ، ہمارے تو سامنے اجالے میں بھی چیٹی رہے تو نظر نہ آئے ہمیں. یہ کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ ورڈ یوز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے حالات میں جو بھی اتار چڑھاؤ سو جو بھی آ رہا تھا، اس کی سب کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی، اور وہی علم والا اور حکمت والا ہے. جی ہاں. اور آپ کو یاد ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کو یوز کیا تھا. یوسف علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں، بھئی اس کو یہ سارا علم ہے، اس کو ہی ساری حکمت ہے، اس کو یہ علم ہے کہ میری زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ کیوں آئے تھے، اور وہ اگر اس نے مجھے آپ سے ملایا ہے، آپ کو میرے پاس لایا ہے، تو آگے اس کی کیا حکمت ہے یہ بھی اسی کو پتہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت باتیں، بہت ہی خوبصورت. تو پھر اس کے بعد دیکھیے اب آپ کو لگے گا واو کیا اسٹوری کا اینڈ ہوا، کتنا پیارا. اب تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور کہنا چاہیے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے، فیملی ممبرس بھی آ گئے. ان شارٹ کہ ایک انسان کی بیسک نیڈ، روٹی کپڑا مکان، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لگزریس لائف
یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. بھئی یوسف علیہ السلام کو تو اب کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں پر انسانوں کی نظر ہوتی ہے. ایک بندے مومن دنیا میں لوگوں کی نظر میں کامیاب دکھتا ہے، لوگ اس کے اوپر نظر ٹکا کر رکھتے ہیں، لیکن اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ. مکہ جو ہے فتح ہو گیا، اس کے بعد ہر چیز کی ریل پیل ہو گئی، بہت اچھی لائف ہو گئی صحابہ کی بھی، سب کی. اب بظاہر ایسا لگا کہ چلو بھائی اب زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر ایک بندے مومن نظر رکھتا ہے، دنیا پر نہیں. دنیا بھلے اس کو کتنی بھی مل جائے، لیکن اس کا آخری مقام، اس کی جو کہنا چاہیے منزل، وہ آخرت ہوتی ہے. جی ہاں، یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایسے ہی کلمات الحمدللہ ہمیں آیت نمبر 101 میں ملتے ہیں. بظاہر سب کچھ دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، بے شک آپ نے مجھے بادشاہت دی. دیکھیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آج انسان کو تھوڑی سی نعمت مل جائے تو اپنے کہنا چاہیے میاں مٹھو بنتا پھرتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا ہے. اور تو نے ہی مجھے علم سکھایا ہے باتوں کی گہرائی تک جا کر نتیجہ نکالنے کی. سبحان اللہ. یہ حکمت مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہ بصیرت مجھے عطا کر، وہ دور اندیشی، وہ ایمان عطا کر کہ میں باتوں کی گہرائی کی تہ تک کو جو ہے وہ پہچان لوں. اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، سب کچھ. پھر دعا کرتے ہیں کہ اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں تو نے میری جیسے مدد کی اللہ تعالیٰ، تو آخرت میں بھی میرا ولی بنے رہے، میرا دوست بنے رہے، آخرت میں بھی میری مدد کر. اور ایک چیز، ایک حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ہے موت، کہ اس دنیا میں ہی نہیں رہنا اللہ، مجھے موت بھی آئے گی. تو جیسے تو نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے، مسلمان مجھے بنایا، تو مجھے موت بھی ایمان اور مسلمان اور تیری فرما برداری کی حالت میں دینا. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت تو آنی ہے، لیکن بعد کا کیا ہوگا؟ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. کتنی پیاری دعا ہے. اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں. کیسے؟ ربی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ. آمین یا ربی. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ لوگ دنیا میں یعنی کہ اتنی زیادہ عیش و آرام، یہ وہ سب چیزوں کو جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور انہی چیزوں میں گر کر وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ پہ نظریں ٹکاتا ہے، جو اللہ سے امیدیں توکل رکھتا ہے، اس کی ڈکشنری سے لوگوں کے نام نکل جاتے ہیں. وہ صرف اللہ 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 کرتا ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتا ہے. پھر وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، ہائے تم ہی میرا کام کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، نہیں. اور ایک بندے مومن کی پہچان یہ ہے، لوگوں کو اپنی زندگی سے کاٹ کر لوگوں سے باتیں شیئر کرنے کے بجائے وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. یہاں بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام، خیر یہ بھی ایک اشارہ دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کی زندگی کے آخری دور تھے، یہ موت کے قریب رب سے بات کرنے لگے تھے. سبحان اللہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس سے پہلے بھی وہ جب ان کو تنہائی پسند آ گئی، آنے لگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، وہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے ایسے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بندہ جب رب کو پا لیتا ہے، وہ کیوں اللہ کی طرح چلا جاتا ہے؟ اس کا کیوں دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، لوگوں سے کم باتیں کروں؟ چلے کہ اگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل کہ ایک کوئی شخص ہے،
अननोन पर्सन है आपका, वो आपको बहुत तोहफे तोहफ़े भेजता है, ठीक है, गिफ्ट भेज रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहा है आपको, एंड आपको वो पसंद भी आ रही है। कुछ वक्त के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई कौन है ये जो मुझे गिफ्ट भेज रहा है, ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद आती है। तो आपका दिल करेगा ना कि उस बंदे को आप देखें, उससे मिले, उससे मुलाकात करें। होता है ना ऐसा। बस इस चीज़ को इस आयत पर लेकर आया। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तूने मुझे बादशाहत दी, इल्म सिखाया, सब कुछ। तो याद रखें कि जब इंसान को नेमतें मिलती है ना, और फिर उसके बाद वो रब की तरफ जाता है, तो फिर वो सोचता है कि जिस रब ने मुझे दुनिया में इतनी नेमतें दी हैं, मैं अब उस रब से मिलना चाहता हूँ। जिस दिन मेरे और आपके अंदर ये सोच आ जाएगी ना, तो समझ जाइएगा कि वो नफ्स मुतमइन्ना होती है जो अपने रब से मिलने की तड़प रखती है इस दुनिया में। तो ये नफ्स मुतमइन्ना होती है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के आयत से पता चल रहा है कि सब कुछ उन्होंने देख लिया, वो रब से मिलना चाहते हैं, उस रब से जिसने उनको इतनी प्यारी, इतनी सारी नेमतें दी। और फिर उसके बाद देखें कि ये नफ्स मुतमइन्ना जब अपने रब से मिलने की ख्वाहिश में निकलती है, नफ्स से, जान जब कि जिस्म से निकलती है, बहुत ही कूदते हुए खुशी 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 खुशी। हदीस में आता है बंदे मोमिन की रूह जब निकलती है बदन से, तो वो बहुत कूदते हुए निकलती, खुशी खुशी। क्यों? आप बोलोगे है जान निकल रही खुशी खुशी? जी हाँ, वो इसलिए कि वो अपने रब से मुलाकात करने जा रही है। और मोमिन की रूह इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाती है। वो इसलिए कि एक बंदे मोमिन जो होता है ना, इस दुनिया से बहुत डिटैच रहता है, कटा कटा सा रहता है। क्यों? क्योंकि रब से उसका ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है। एंड एक काफिर की रूह निकलने को बहुत मुश्किल होती है। फरिश्ते हथौड़े मार मार के निकल बाहर, निकल बाहर। पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको आयतें याद है तो। अल्लाहु अकबर। क्यों रूह निकलना नहीं चाहती उसके जिस्म से? क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत अटैच होता है, तो उसकी रूह डिटैच होने को बड़ी तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। रब से ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता है। एंड दे नो कि भाई मेरा क्या कर्म मैं इस दुनिया में करके जा रहा हूँ, एंड मुझे क्या वहाँ पर मिलने वाला है, वो उसको पता होता है। इसलिए वो रूह निकलने को तैयार नहीं होती है इस तरीके से। तो उसी से याद रखें कि यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर, इतना बेहतरीन कैरेक्टर हमको जो मिला है, तो आप भी उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। लोगों से मोहब्बत करें, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करें। क्यों? क्योंकि जब तक आप अल्लाह के के दीन का काम कर रहे हैं और आपके दिल में अल्लाह की और उसके बंदों की मोहब्बत नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते हो। और याद रखें कि आता भी है इसी तरीके से लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत, कि जब अल्लाह का शुक्र है हम दीन का काम करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला खुद ब खुद लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देता है। क्यों आज हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की इतनी मोहब्बत है? कभी आपने सोचा है? व्हाट्स द रीज़न? दैट्स वाई उन्होंने बहुत ईमानदारी से दीन को अपनी ज़िंदगी वक्फ करके चले गए। बड़े ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी काबिलियत लगाई दीन के रास्ते में। तो आप जितने इखलास से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से इस दीन का काम करेंगे, अल्लाह ताला खुद आपके दिलों में लोगों की मोहब्बत डाल देगा और लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देगा। अगर आप कहें ना भाई मैं तो बड़ी दीनदार, फिर भी लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो अपने आप को जांचें, लोगों के दिलों को बुरा ना कहें। आज क्यों लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं? इसलिए कि अभी तक मैंने अल्लाह के रास्ते में वो ईमानदारी, वो इखलास नहीं दिखाया है जो मुझे दिखाना चाहिए एज ए दाई दीन। याद रखें कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो दुख देने वालों को आप दुख न दें, बल्कि उन्हें प्यार देने की कोशिश करें। फिर कुछ लोग कहते थे हाँ भाई दीन के रास्ते में हम चल रहे, हमें तो मज़ा ही नहीं आया। तो याद रखें कि दीन के रास्ते पर आप मज़े लेने के लिए नहीं चलते हैं,
ہے نا. لوگوں کو دین کے راستے میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ پورے آل اوور یوسف علیہ السلام کی اسٹوری آپ جب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو ایک چیز جو الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا نا، وہ تھا ون ون. کس طریقے سے؟ کبھی آپ نے کوئی میچ دیکھا ہوگا تو ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے، تو کیا جو ہار جاتی ہے ٹیم کو جیتنے والے سے ہاتھ نہیں ملاتی ہے؟ بھلے دکھے دل سے ہی ملائے، ہائے ہائے تم جیت گئے، ملاتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خود کی ہار میں جو خوشی ملتی ہے نا، کبھی کبھی وہ دوسروں کے بھی اس میں نہیں ملتی. کیسے؟ فار ایگزامپل کہ یوسف علیہ السلام کا آپ معاملہ دیکھیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تو یعنی کہ جب شروع میں ہی ان کو کنویں میں ڈالا گیا، بازار آئے، عزیز مصر ان کو ملا، چاہتے تو کر سکتے تھے نا، کچھ بھی کمپلین کر سکتے تھے، سزا دلوا سکتے تھے کہ بھائی میرے بھائیوں نے ایسا کیا ہے. نہیں، سائڈ دیا، جانے دیا. اس کے بعد ہوتے 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 آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی، اتنا عہدہ دیا، عزت دیا. پھر ان کے بھائیوں نے جو سامنے سے انہیں رسپیکٹ دی، تو آپ بتائیں ذرا، یوسف علیہ السلام پہلے اگر کوئی قدم اٹھاتے، ایکشن لیتے، تو یہ رسپیکٹ ملتا یوسف علیہ السلام کو؟ کبھی نہیں ملتا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود ہی ریئلائز کروایا بھائیوں کو، انہیں احساس ہوا، اور اس طریقے سے پھر وہ دونوں ہی، نہ کوئی شرمندہ ہوا، نہ کسی کو جھکنا پڑا، نہ کسی کو لان تان کیا گیا، کچھ نہیں. اس طریقے سے معاملہ کرے. دشمنوں کو بھی آپ اگر یعنی کہ ہرائیں تو اس طریقے سے کہ انہیں ان کی جیت پر جو ہے وہ خوشیاں نہ منانے دیں. بھائی کیا سوچ رہے تھے؟ اوہو ہم جیت گئے، چلو بھائی والد کو جو ہے وہ والد کی نگاہوں سے یوسف کو دور کر دیا، اب تو ساری توجہ والد کے ہمیں مل جائے گی. حالانکہ ملی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام کے غم میں ہی اتنے سال یعقوب علیہ السلام رہے. یاد رکھے کہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرے. ہاں ٹھیک ہے، چلو تم ہی جیت لو، ٹھیک ہے تم ہی ہمیں کچھ بول لو، کر لو، اس طریقے سے. اور ایسے لوگوں کا اختتام اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اگر بہت دل دکھا ہوا انسان آئے، آپ سے اپنی پریشانیاں شیئر کر رہا ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ کچھ بات کرے بغیر آپ اس کو سورہ یوسف کو سننے کی جو ہے وہ سجیشن کرے اس کو کہ بھائی تم ایک کام کرو، سورہ یوسف کو سن لو، اس کے ترجمے کو پڑھ لو کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غم، خوشی، اندھیرا، اجالا، سی سو آتا رہا. اور یقین کریں کہ اتنا بندے میں ٹھہراؤ آ جائے گا یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے کہ آپ اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ کیریکٹر کو یہاں بیان کیا. چلے یوسف علیہ السلام کی سٹوری تو ہو گئی پوری. ایک بھی آیت ملی آپ کو یہاں پر؟ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اس کو پریگننٹ عورت کو پڑھنا چاہیے یا پھر جو ہے وہ دلہن کو پڑھنا چاہیے، اس کے چہرے پر نور آئے گا؟ جی نہیں، اس کو پڑھنے سے نہیں. ہاں یہ ہے کہ صرف یوسف یا یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے جو ہمیں مورلز ملتے ہیں، وہ اگر نصیحتیں آپ اس کپل کو، اس دلہن کو دے کر بھیجیں تو ڈیفینیٹلی اس کی زندگی میں روشنی آ جائے گی، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. تو اس طریقے کے وظیفے دے کر اپنے بچوں کو گھر سے ودا نہ کریں، بلکہ ان کے کیریکٹر بلڈنگ کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ بہت اچھی کرنے کی کوشش کریں. اور آج کی بات آپ کے سامنے اگر کوئی ارے پریگننٹ لیڈی ہے سورہ یوسف اس کو 9 مہینہ پڑھنے بولے نہیں بھائی، وہ پڑھنے سے اس بچے کے اندر اثر نہیں آئے گا، بلکہ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو اگر وہ پریگننٹ لیڈی جو ہے اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گی تو بہت حد تک پاسبل ہے کہ اس کا بچہ بھی بہترین کیریکٹر لے کر اس دنیا میں آئے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا جو ہے یہاں پر اسٹوری پوری ہوئی، صورت پوری نہیں ہوئی ہے، آگے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش ضرور کریں.
اور اپنی نظریں اللہ پر ٹکا کر رکھیں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی نظریں اللہ پر ٹکا کر رکھے تھے۔ دنیا والے رکھیں آپ کے اوپر نظر رہنے دیں، آپ کو اللہ پر پورا توکل، بھروسہ اور پوری طریقے سے اعتماد اللہ ہی پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔